بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کے پہلے پارے کی آیت نمبر 124 پر گزشتہ 2 دنوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اپنے بندوں کی آزمائش کی ہے، آپ کا سنت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور یہ آزمایا جانا اللہ کے مخصوص بندے یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس سے پہلے والی مجلس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزماتے کیوں ہیں، کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی کو کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے، اس کا جواب بھی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود ہمیں یہ بتلایا اس قرآن مجید کی آیت کے ذریعے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے، کھرے اترے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ان کے امتحانوں میں کامیاب ہونے اور کھرے اترنے کی وجہ سے ہم نے انہیں ایک عظیم انعام سے نوازا۔ یہ ان دو باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا آزمانا یہ انعامات عطا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انعامات سے نوازنے کے لیے، امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ اس آیت میں موجود ایک تیسری بات ہے جو انتہائی اہم ہے، اور آج اسی اہم بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو قوم کا امام بنائیں گے، پیشوا اور مقتدی بنائیں گے، یہ ایک بہت بڑا منصب تھا جس سے نوازا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دریائے کرم جوش میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نوازنے کے موڈ میں ہیں، تو فوراً حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کر لیا کہ اے اللہ، کیا میری اولاد بھی ایسے انعامات سے سرفراز کی جائے گی؟ میری اولاد کو بھی نوازا جائے گا؟ قال ومن ذریتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال فطری ہے۔
ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر ہوتی ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کی بہتری، بھلائی، ان کی ترقی، ان کا عروج چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے بارے میں غلط سلط تصور قائم کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ حد سے بڑھ جاتی ہے، دشمنی اور عداوت پر اولاد اتر آتی ہے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ فطرت کے خلاف۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں مخلص ہوتے ہیں، اور آپ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آپ غور کریں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ماں باپ نے کتنی مرتبہ فاقے کیے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے کتنی مرتبہ ماں باپ پوری رات ٹھٹرتے ہوئے سردیوں کے ایام گزارے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم میں، بچوں کی تربیت میں، ان کی ترقی میں، ان کو عروج پر پہنچانے کے لیے ماں باپ مادی طور پر بھی، فزیکلی طور پر بھی کتنی محنت کرتے ہیں، اور روحانی طور پر ماں باپ کتنی دعائیں اپنے بچوں کی ترقی کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہم تو اپنے کاموں سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن ہماری کامیابی کے لیے ماں باپ کی دعائیں وہ مہمیز کا کام کرتی ہیں، اور ہماری کامیابی کے لیے انہی کی دعائیں کام آتی ہیں۔ یہ غلط فہمی آج کے دور میں بچوں کو ہو گئی ہے۔ باپ کسی بچے کو ڈانٹتا ہے، رات میں تاخیر سے بچہ گھر آتا ہے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے بچہ آ رہا ہے، ماں پریشان ہے، کھانا ماں نے نہیں کھایا، بچے کے انتظار میں ہے، باپ پریشان ہے، اور بچے کے آنے پر ذرا اس کو ڈانٹا جائے، اس کی تربیت کے لیے اسے کچھ کہا جائے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے تاخیر سے آنے کا کتنا قلق، کتنا رنج اور کتنی تکلیف میرے ماں باپ کو پہنچی ہے، اور میں تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا ان کو، ان ہستیوں کو جو میرے وجود میں آنے کا دنیا میں ظاہری ذریعہ بنے۔ میرے اس عمل سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، میں ان کو اس تکلیف کے ازالے کی شکل سوچوں، میں یہ کہوں کہ ہاں مجھ سے یہ چوک ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، یا میں فلاں کام میں پھنس گیا تھا، مجھے اطلاع کرنا تھا۔ یہ کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، کبھی تلخ گفتگو ہو جاتی ہے، اور کبھی ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کا تعلق اپنے ماں باپ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال، امتحان سے حضرت ابراہیم کو گزارا گیا، کامیاب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، انعام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوازے گئے، تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس انعام پر سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا، لیکن فوراً انہوں نے سوال کیا اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، اور ہونا چاہیے، اور یہ فطرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سلسلے میں سوال کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کی اولاد میں سے بھی اس انعامات کے مستحق ہوں گے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں اولاد کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول قیامت تک کے لیے
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم علیہ السلام، میرا جو انعام ہے، میرا جو منصب ہے، وہ ظالمین کو نہیں پہنچتے، میں ظالمین کو نہیں نوازتا، میں دنیا میں چاہے آخرت میں انہیں انعامات کا مستحق قرار نہیں دیتا۔ ہاں، جن کے اندر استحقاق ہوگا، جو ظالم نہیں ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے، نبی کی تعلیمات کی اتباع کریں گے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بنیں گے۔ اب انعامات کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اس کوشش پر اسے بہت سارے انعامات سے دنیا میں نوازا جاتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ انعام ان بھلائیوں کے، اس شریعت کی اتباع کے صدقے میں مجھے یہ انعام ملا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا۔ چونکہ وحی پہلے نازل ہوتی تھی، وحی میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، تو ہمیں پتہ چلا۔ اور آج کے زمانے میں چونکہ وحی نہیں اور کوئی بتانے والا نہیں، اس لیے بہت سارے انعامات جو ہمارے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں، ہمارا ذہن اس کی طرف چلتا نہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور یہ میرے کسی خیر اور بھلائی اور نیک کام کے صدقے میں مجھے یہ انعام ملا۔ مثال کے طور پر گھر میں میاں بیوی بچے رہتے ہیں، گھر میں ہر طرح کا سکون ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، بچے فرما بردار ہیں، گھر میں سب نماز پڑھنے والے ہیں، خیر کا ماحول گھر کے اندر ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں کہ جس گھر میں میاں بیوی بچے سب نماز کے پابند ہیں، سب روزے کے پابند ہیں، سب ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں، وہ گھر تو جنت ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ اللہ کا انعام۔ اولاد کا فرما بردار بن جانا، اولاد کا ماں باپ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھنا، اولاد کا اپنے ماں باپ کے سامنے ہلکی آواز میں بات کرنا، یہ آج کے زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، اولاد ماں باپ کی فقط نافرمان نہیں بنی ہے، ظلم و زیادتی کرنے پر اتر آئی ہے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور پتہ نہیں یہ انعام کن نیکیوں کے اور کن بھلائیوں کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ جی، صحت بہت اچھی ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دوا 24 گھنٹے میں لینے کی نوبت نہیں آئی، عمر 50-55 سال ہو گئی، کوئی دوائی نہیں لی جاتی، نہ شوگر کی، نہ بی پی کی، نہ کوئی اور۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا انعام کس کے صدقے میں ملا؟ غور کیجئے، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں کوئی خوبی ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، یا آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کے بڑوں کی ہوگی، اور اس کے صدقے میں نتیجے میں یہ انعام کی شکل میں آپ کو مل رہا ہے۔ قدر کریں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں بندوں کے ساتھ ہیں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ، انعامات سے نوازے جانے کا یہ طریقہ آج بھی موجود ہے۔ ہم سب آزمائے بھی جا رہے ہیں، اور جو بندے بندیاں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف شکلوں سے، مختلف طریقوں سے انہیں انعامات سے بھی نواز رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ امتحان میں کھرے اترے، کامیاب ہو، اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، صبر کا دامن تھامے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا،
اللہ کی طرف رجوع برابر کرتے رہنا، ان چیزوں کے ساتھ آزمائشی دور کو گزار لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انعام ضرور ملے گا۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، ایک عہدہ دینی راستے میں ملتا ہے، یہ دنیاوی عہدے ہیں، یہ پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، دینی عہدے ملتے ہیں۔ آپ کے محلے میں ہر آدمی آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کے محلے میں ہر آدمی آپ کو دیکھ کر سلام کرتا ہے، آپ کے محلے میں ہر آدمی آپ کے حق میں خیر اور بھلائی کے کلمات کہتا ہے، یہ آپ کے حق میں بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی، آپ کا احترام ڈالا، آپ کا تقدس ڈالا، وہ سب آپ کا احترام کرتے ہیں، انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لیے۔ عام طور سے ہمارا ذہن اس طرف چلتا نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ظالمین کو نہیں ملے گا، مطلب نافرمانوں کو نہیں ملے گا، فرما برداری پر ضرور انعامات ملیں گے۔ لہذا آپ دیکھیں گے اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں دین کی دعوت دیتے رہے، اور انگلی پر گنے جانے والی تعداد میں لوگ ان کی دعوت قبول کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لانا چاہا، پانی کا، طوفان کا، سیلاب کا، وہ عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ آپ اپنے متبعین کو کشتی پر سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا، اور آپ کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا اس کو آپ نے آواز دی، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے، اے بیٹے نہیں کہا، اے میرے پیارے بیٹے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ حالت کفر میں تھا، اور حالت کفر میں رہنے والے بیٹے کو نبی جب پکارتے ہیں قرآن اس کو نقل کرتا ہے، اور یوں نقل کرتا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، سبق دیا اہل ایمان کو، اہل اسلام کو سبق دیا، بیٹا نافرمان بھی ہو تو تمہیں اسے شفقت بھری آواز سے پکارنا ہے، تمہارا لب و لہجہ اس کے حق میں شفقت بھرا، پیار بھرا، محبت بھرا ہونا چاہیے۔ اے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا، آ جاؤ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، نافرمانوں میں نہ ہو۔ لیکن اس کے حق میں نقصان اور خسارہ لکھا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، اور یہ سیلاب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا میں پہاڑ کی چوٹی اور بلندی پر سہارا لے لوں گا، چڑھ جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی پر، اور میں اس سیلاب سے، پانی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو باپ نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا آج کے دن کوئی تمہیں بچانے والا نہیں، آج کوئی تمہیں بچانے والا نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا مگر وہ جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے۔ لیکن اس کے حق میں بدبختی تھی، شقاوت تھی، وہ بحث اپنے ابا سے کرتا رہا، یہاں تک کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہاں تک کہ ایک موج آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ اس آیت کو رکھ کر کے آپ سمجھے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے انعامات کا مستحق ظالم نافرمان نہیں بنے گا،
چاہے وہ ظالم نافرمان کی نسبت نبی سے ہو، ولی سے ہو، کسی سے بھی ہو، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ کے انعامات کا مستحق وہ نہیں بنے گا. لا ینال عہد الظالمین. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے، نبی وقت کی آنکھوں کے سامنے ان کا نافرمان بیٹا سیلاب کی زد میں آ گیا، ہلاک ہو گیا. باپ دیکھتے رہ گئے لیکن بچا نہیں سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بچایا نہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ ظالم تھا، نافرمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے، قرآن مجید میں اور بھی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، وہیں آپ کو فرعون کی بیوی کا تذکرہ بھی قرآن میں ملے گا کہ وہ تھی تو کافر کی بیوی تھی، لیکن فرما بردار تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اور جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس پر عمل کیا کرتی تھیں، اور موسیٰ کو نبی مانتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. میں اس آیت کے ذیل میں، اس ٹکڑے کے ذیل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نسبت کام نہیں آتی. میں نبی کا بیٹا ہوں، میں فلاں ولی کا جو ہے مرید ہوں، یہ نسبت کام اس وقت آتی ہے جب خود فرما برداری کی زندگی گزارے. آدمی فرما بردار نہیں ہے، صرف نسبت قائم کر لیا اور جو ہے زندگی گزار رہا ہے ایسی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. نسبت کام نہیں دے گی. نسبت یقیناً کام دے گی اس وقت جب اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہو. نسبت یقیناً کام دے گی، لیکن خود کی زندگی شریعت سے میل نہیں کھاتی ہے اور نسبت قائم کر لی گئی. اگر نسبت کام آنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بہت اونچی نسبت ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا مقام اللہ کے بعد ہے. اللہ کے بعد جس نبی کا مقام ہے، اس نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے جتنے انبیاء کی جتنی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتیوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی کی امت ہے. تو اتنے عظیم نبی کی امتی ہونے کی نسبت ہمارا بیڑا پار لگانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے جی، بلکہ نبی کے امتی ہونے کی نسبت کے ساتھ ساتھ اگر میری زندگی شریعت کے مطابق گزرتی ہے تو یہ نسبت بہت کام دے گی اور مجھے کامیابی تک کی منزل تک پہنچائے گی. اور اگر خالی نسبت ہے اور میری اپنی زندگی کا تعلق شریعت سے نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے روکنے والی چیز بھی کوئی نہیں. آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا بڑا، اپنا مذہبی رہنما، اپنا پیر، اپنا شیخ بنا لیتے ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہوتا ہی نہیں. جب پیر صاحب کا تعلق شریعت سے ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تو انہیں ملا نہیں. لوگ انہیں ولی کہتے ہیں اور ولایت ایک مقام ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے. اس شخص کا شریعت سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا انعام ولایت کی شکل میں انہیں ملا نہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ان کو ولایت کے مقام پر فائز کر رہی ہے اور ان کو ولی مان کر ان کے پیچھے چل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار دیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ نے یہ جواب دے دیا کہ دیکھیے آپ کا سوال ہے، لیکن میرا انعام یہ فرما برداروں کو پہنچے گا. میرا انعام میری اتباع کرنے والوں کو میرا انعام پہنچے گا. انعام کے مستحق وہ ہوں گے. تو بہرحال
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں سمجھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ آزماتے ہیں، ہم سب کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں آزماتے ہیں؟ اللہ کو کچھ دینا ہوتا ہے، نوازنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ جب آزمائش میں کھرے اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ نوازنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کا انعام مجھے ملا ہے، یہ انعام ملا ہے۔ بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو فرما بردار نہیں ہے وہ اللہ کے انعام کا مستحق نہیں ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کے انعام کا مستحق نہیں ہے۔ جب وہ خود مستحق نہیں ہے تو پھر اس کو پیشوا بنانا اور اس کو اپنا بڑا مذہبی رہبر رہنما بنا کر اس کے پیچھے چلنے کی بات کرنا، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں ہمیں اس آیت سے ملی ہیں، اور جتنا ضروری میں نے سمجھا اس آیت کی روشنی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کے ذیل میں جتنی باتیں سننے کو کہنے کو ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سمجھنے اور اس پر یقین کرنے، دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں میاں بیوی ہو تو وہ دونوں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بیوی پیچھے کھڑے ہو، شوہر امامت کر لے اور شوہر کی اقتدا بیوی کر لے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہاں، ایسا پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اقتدا میں نماز ادا کر لے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ چند عورتیں مل کر کے جماعت بنا سکتے ہیں یا نہیں، جس میں عورت امام بنے اور پیچھے عورتیں مقتدی بنے، وہاں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اس کی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ عورت کو منصب امامت کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر خواتین کو تنہا نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔